الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی ازواجہ امہات المؤمنین وعلی آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے انتہائی واجب الاحترام پیر بھائی، بزرگ دوست قبلہ حافظ صاحب سے محبت کرنے والے، ان کے شاگرد، ان کے دوست احباب اور ہمارے قبلہ کرنل صاحب، جتنے ہم آج یہاں ہمارے قبلہ حافظ صاحب کے اس کل کے ختم شریف میں یہاں آج اکٹھے ہوئے، یہ میں آپ بزرگوں دوستوں سے گزارش کروں، یہ مقدر کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں اپنی بخشش کا سامان لے کر چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بعد میں دعاؤں کے محتاج نہیں ہوتے، لیکن میرے آقا کملی والے کے غلام اپنے بزرگوں کو، اپنے والدین کو، چاچے تائے بزرگ، ان کو یاد کرتے ہیں، اصالِ ثواب کرتے ہیں. اس اصالِ ثواب سے نہ صرف صاحب مزار راضی ہوتا ہے بلکہ میرا آقا کملی والا راضی ہوتا ہے. سنیوں کی میں بس دو باتیں کر کے ہم دعا کریں گے، چونکہ یہ گھڑی ایسی ہے. میں آپ پیر بھائیوں کو گزارش کروں، یہ سنی ہوتا ہی وہ ہے، آقا کا غلام ہوتا ہی وہ ہے جس کا خوشی ہو، غمی ہو، زندگی کا کوئی موقع ہو، یاد میرے کملی والے کو کر رہا ہوتا ہے. اور میں نے کہا نا، میرے آقا کملی والے تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے. آقا کی اس رحمت کا صدقہ ہے کہ غلام ابھی لحد میں جائے نہیں، ابھی اترا نہیں. اور سنو، کملی والے آقا کے غلام ایسے نہیں جایا کرتے. اللہ کے نیک لوگ، یہ میں نے اس دن بھی کہا، یہ ملک الموت کی بات ایک طرف، اللہ کے نیک لوگ اپنے رب کی رضاؤں پہ جیتے ہیں، اس کی رضاؤں پر چلے جاتے ہیں. ان کی زندگی بھی رضا الہی پر، ان کی موت بھی رضا الہی پر. اور پھر اللہ کے نیک لوگ، اللہ کے ولیوں کو موت ان مثال دے چھڑنا ماں، پھر گل لگے دوال ٹر پواں گے. کل ہم یہاں اکٹھے تھے پرسوں، تو قبلہ حافظ صاحب کو ہمیں تو وہ ایک میرے آقا کے غلام کی شان ہوتی ہے نا، جانے کی بھی شان ہوتی ہے، چہرے چمک رہے ہوتے ہیں، تیاری ہوئی ہوتی میرے سرکار سے ملاقات جو ہونی ہے، آقا سے ملاقات ہونی. وہ بھائی مبین مجھے کہتے ہیں جی کہ میں نے نا، جب آپ وہاں حافظ صاحب کے اوپر دفنا رہے تھے، مٹی ڈال رہے تھے، تو میں نے حافظ صاحب سے گزارش کی کہ میرا بادشاہ جی نو جا کے سلام دے آجے، میرا خاص سلام دے آجے. تو ایک دو دعاواں دا کیا، تو مجھے اس کی رات کو بھائی مبین کا میں کہنا جی اسی رات حضرت صاحب خواب وچ آ گئے، پترا وعلیکم السلام. فرمایا جو دعا تم نے کی پوری ہو گئی. معلوم یہ ہوا قبروں میں جاؤ گے، ماں باپ سے ملاقات ہوگی، بزرگوں سے ملاقات ہوگی، میرے آقا کملی والے کی آل پاک سے ملاقات ہوگی. اور پھر اس گھڑی کی، جس گھڑی کے انتظار میں پوری زندگی گزری، میرے کملی والے آقا کی آمد ہوگی. پوری زندگی جس لمحے کے انتظار میں گزری، اس کملی والے آقا، میرے آقا رحمت للعالمین کی جب آمد ہو، جب جس جگہ آمد ہو، قیامت تک اللہ کی رحمتیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول ان قبروں پر ہوتا رہتا ہے جہاں آقا آتے ہیں. میرے آقا ہر قبر میں تو نہیں آئیں گے، خادموں کی قبروں میں آئیں گے. کن کی؟ یہ ایک اعلیٰ خادم، اس کی گواہی میں دے رہا ہوں، ایک اعلیٰ انسان، یہ سب گواہی دیں گے. قریبی رہنے والے
سب سے بہترین گواہی، سب سے بہترین خادم نہیں ہوتے جو ہر وقت پاس، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. یہ پکی بات بتا رہا ہوں. جو کول ہوندے جے پھر دوسری گواہی اپنے پیر تو بہتر مرید نو کوئی نہیں جانتا. پھر بھائی، رشتہ دار، شاگرد، دوست، احباب، ہر بندہ کھڑے ہو کے یاد کر رہا ہے. اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہے کہ حافظ صاحب ورگے بندے بڑے کاٹ آندے نے. جیڑی گل اے بھائی مہندی کہہ رہا سی نا، یہ سچ ہے. یہ سچ کہہ رہا ہوں میں، ایمانداری سے سچ کہہ رہا ہوں میں. یعنی میں کوئی چورا شریف کی سٹیج سے کبھی جھوٹ تو آتا ہی نہیں ہے. یہ حق سچ کی خیر، حق سچ دا بیڑا پار. میں سچ کہہ رہا ہوں، زمانے کا بہترین انسان میرے حضور قبلہ عالم پیر ارشاد بادشاہ رحمت اللہ علیہ، آپ نے بیٹا بنایا تھا حافظ صاحب کو. آپ نے میرے حضور قبلہ عالم پیر سید محمد خادم حسین بادشاہ رحمت اللہ علیہ، یہ وہ شخصیت ہے جو سرہند شریف میں جا کے ایک زندگی کا ایک عہد گزرا، اس پاک کی مرکزی دعا میرے حضور شیخ طریقت کروایا کرتے تھے. اور وہاں پر آپ کا احترام ایسے ہوتا تھا، رانا صاحب نال جاندے میں کہنا جو صاحبزادگان وہاں مجدد پاک کے وہاں اس دربار شریف پہ ہوتے تھے وہ حضرت صاحب کے برابر نہیں بیٹھتے تھے. وہ کہنا تھا جی سانو تے ڈیوٹی لگی، اصل فیض تو انہوں ملے ہے. آپ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کا ایک ایسا ولی ہے ہاتھ چوم لو تو ثواب ملے گا. یہ پیر خادم بادشاہ کے الفاظ ہیں. اور پھر میرے شیخ طریقت میرے حضور قبلہ عالم پیر سید محمد منظور آصف طاہر بادشاہ رحمت اللہ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے کسی نے جیتی جاگتی آنکھوں سے اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو حافظ عبد الرحمن کو دیکھ لیں. مجھے کہا کرتے تھے پتر انسانہ دی گارنٹی نہیں دی جا سکتی پر اس بندے کی گارنٹی میں دے سکتا ہوں. تو جس کی پاکیزگی کی گارنٹی چورا شریف کے ولی دے رہے ہوں وہ کون کوئی عام انسان ہوگا؟ وہ عام انسان نہ تھا. اور یاد رکھیں اللہ کے نیک لوگوں کو فنا نہیں ہوتا. یہ ڈیوٹی بدل گئی ہے، یہ درجہ بلند ہو گیا ہے. زندگی اپنے کملی والے کی یاد میں گزاری، جو آقا کی غلامی میں زندگی گزار کے جاتے ہیں پھر ان کو اللہ تعالیٰ بہترین درجوں سے نوازتا ہے. اور جب درجے ایک حد سے بلند ہو جائیں تو پھر وہ غلام آقا کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے. یہ آقا کی بارگاہ میں حاضری کی گھڑی تھی، یہ آقا کی بارگاہ میں حاضری کی گھڑی تھی. اور پھر یہ آخری بات، میرے آقا مدینہ شریف میں موجود میرے کملی والے آقا، آپ کے پاس صحابہ کا ادب کا انداز اس طرح ہوتا تھا، سرکار کو نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ وہ جنازہ آیا. صحابہ کے ادب کا انداز یہ تھا، جنازہ اٹھاتے تھے کملی والے کے بارگاہ میں پیش، یا رسول اللہ تہاڈا غلام حاضر ہے. زندگی میں بھی حاضر تھا، آج بھی حاضر ہے. زندگی بھی میرے آقا آپ کے قدموں میں گزری، میرے آقا آپ کے ادب میں گزری، اب بھی ادب میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے. یہ انداز تھا. یہ تو میرے آقا کی بارگاہ میں ایک اسی طرح ایک صحابی رسول تھا، اس کا جنازہ پیش کیا گیا. آقا نے کملی والے آقا نے صحابہ سے پوچھا مرنے والا کیسا انسان تھا؟ بھائی کاشف گواہی آئی مرنے والا بہت اچھا انسان تھا. مرنے والا یا رسول اللہ آپ کا خادم زمانے کا اعلیٰ انسان، رشتہ داروں سے اچھا، بھائیوں سے اچھا، محلے داروں سے اچھا. گل نمازاں دی بعد چونی ہے، عبادات کی بعد میں ہوگی. میرے آقا کا غلام، آقا کے غلاموں کی انسانیت کی بات پہلے ہوگی. یا رسول اللہ خادم تھا آپ کی، میرے آقا آپ کا ادب کرنے والا خادم تھا، بہت اچھا ہمسایہ تھا، حقوق پورے کیے، بہت اچھا بیٹا تھا، بہت اچھا باپ تھا، بہت اچھا چاچا تھا. مثال دے رہا ہوں، بہترین انسان تھا. تو میرے آقا نے فرمایا واجباً. پھر کچھ عرصہ گزرا، پھر ایسے ہی ایک جنازہ کملی والے کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آقا نے پھر اسی طرح پوچھا صحابہ سے کہ کیسا تھا مرنے والا. صحابہ نے خاموشی اختیار کر لی. میرے آقا نے پھر پوچھا
تو اچھی رائے کا اظہار نہ کیا گیا. میرے آقا نے فرمایا وجبن. پھر صحابہ نے کچھ عرصے بعد پوچھا سرکار سے کہ یا رسول اللہ پہلا جنازہ آیا آپ نے تب بھی فرمایا وجبن, یہ آیا تب بھی آپ نے فرمایا وجبن, تو اس کی کیا رات ہے؟ میرے آقا نے وہاں ایک بات فرمائی. میرے آقا نے فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, تم زمین پر اللہ کے گواہ. ہمیں کہا جاتا ہے یہاں فرشتے بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں, وہ تو کی پیا کرنا ہے, کڑی کڑی ویکھ دینے گواہی. میرے کملی والے نے گواہی فرشتے دی نہیں منی, میرے آقا نے گواہی مانی مومنوں کی. فرمایا تم ہو زمین پر اللہ کے گواہ, تم ہو. آقا نے فرمایا جس کے متعلق تم نے کہا مرنے والا اچھا انسان تھا اس پر اللہ کی جنت واجب ہو گئی. جس کے متعلق تم نے فرمایا مرنے والا اچھا انسان نہیں تھا اس پر دوزخ واجب ہو گئی. ابھی نامہ اعمال پیش نہیں ہوا, قبر میں نہیں اترا, میرے آقا نے جنت پہلے ہی عطا فرما دی. یہ اختیار مصطفیٰ کی بات ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. تو یہ مجمع جو کل بھی تھا, جو آج بھی ہے اور جو آئندہ رہے گا, یہ گواہی دیتا ہے کہ قبلہ حافظ عبد الرحمن صاحب زمانے کے بہترین انسان تھے. دیں ہو نا گواہی؟ یہ ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں, یہ ہاتھ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ وہ گواہی ہے جس پر میرے رب نے صرف جنتا نہیں عطا کرنیاں بلکہ جنتا دے وچ اعلیٰ درجے بھی دینے نے. میرا کملی والا راضی. اور گواہی دینے والوں تم بھی سن لو, میرے بھائی آپ بھی سن لیں. اللہ کے نیک لوگ جن کی بخشش پہلے ہو چکی ہو, جب تم ان کے لیے دعا کرتے ہو ان کے صدقے تمہاری بھی بخشش ہو جایا کر. اللہ تعالی ہماری آج کی حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ سوموار کو جی یہی ٹائم ہے جی, انشاءاللہ جی ظہر کے بعد سوموار کو انشاءاللہ وہ اعلان اب قبلہ کنل صاحب کروا دیں گے. پھر میں ضرور حاضر ہوں گا کیونکہ یہ ڈیوٹی آج جو میں رات تھی, میں کہا نہیں ساڑھی حاضری ہے. جس شخص نے زندگی کے 60 سال کی نسبت, 60 سال کی وفاداری, 60 سال کی ڈیوٹی, 60 سے بھی شاید زیادہ ہو, قبلہ عالم پیر ارشاد بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جب آپ نے اپنے ساتھ لگا لیا. حضرت بابا نصر اللہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے اعلیٰ انسان تھے, بڑے بہت اعلیٰ انسان. اور میرے حافظ صاحب بھی بے مثال انسان. انہوں نے حافظ صاحب کے جانے سے, میں نے کل غارگونی صاحب کو کہا کہ حافظ صاحب کے جانے سے صاحب مزار کے بھی مزید درجات بلند ہو جائیں گے. کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں. اب جب میرے شیخ طریقے چورا شریف میں گئے نا, پھر ایک بہار آ گئی. چورا شریف میں ایک بہار آ گئی. آج انہوں نے ملنگ بھی گئے, ادھر بھی بہار آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بہاریں آباد رکھے, ہمیں توفیق عطا فرمائے, ہم نیک اعمال کریں اور اللہ کے ولیوں کو, ان کو اصالِ ثواب, اپنے بزرگوں کو, والدین کو اصالِ ثواب کریں. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے, ہماری بخشش بھی فرمائے. اللہ کو وہ مومن مسلمان پسند ہوتا ہے جو اپنے رب سے استغفار کرے, معافی منگدا جائے, میرا رب معاف کردا جاندا ہے. یہ بڑا محبتوں کرے. درویشوں صوفیوں کا انداز یہی ہے کہ استغفار پڑھنا, اپنے رب کی بارگاہ میں معافیاں مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ